ریاضی کے قاعدے۔ ابتدائی حساب۔ حساب کے 4 بڑے قاعدے ہیں: جمع، تفریق، ضرب، تقسیم۔ پہلا قاعدہ، جمع۔ جمع کے قاعدے پر عمل کرنا آسان نہیں، خصوصاً مہنگائی کے دنوں میں۔ سب کچھ خرچ ہو جاتا ہے، کچھ جمع نہیں ہو پاتا۔ جمع کا قاعدہ مختلف لوگوں کے لیے مختلف ہے۔ عام لوگوں کے لیے 1 جمع 1 برابر 1.5، کیونکہ آدھا انکم ٹیکس والے لے جاتے ہیں۔ تجارت کے قاعدے سے جمع کریں تو 1 جمع 1 کا مطلب ہے 11۔ رشوت کے قاعدے سے حاصل جمع اور زیادہ ہو جاتا ہے۔ قاعدہ وہی اچھا جس میں حاصل جمع زیادہ سے زیادہ ہے، بشرطے کہ پولیس مانے نہ ہو۔ ایک قاعدہ زبانی جمع خرچ کا ہوتا ہے، یہ ملک کے مسائل حل کرنے کے کام آتا ہے، آزمودہ ہے۔ تفریق۔ میں سندھی ہوں، تو سندھی نہیں ہے۔ میں بنگالی ہوں، تو بنگالی نہیں ہے۔ میں مسلمان ہوں، تو مسلمان نہیں ہے۔ اس کو تفریق پیدا کرنا کہتے ہیں۔ حساب کا یہ قاعدہ بھی قدیم زمانے سے چلا آ رہا ہے۔ تفریق کا ایک مطلب ہے منہا کرنا، یعنی نکالنا، ایک عدد میں سے دوسرے عدد کو۔ بعض عدد از خود نکل جاتے ہیں، بعضوں کو زبردستی نکالنا پڑتا ہے، ڈنڈے مار کر نکالنا پڑتا ہے، فتوے دے کر نکالنا پڑتا ہے۔ ایک بات یاد رکھیے، جو لوگ زیادہ جمع کر لیتے ہیں وہی زیادہ تفریق بھی کرتے ہیں، انسانوں اور انسانوں میں، مسلمانوں اور مسلمانوں میں۔ عام لوگ تفریق کے قاعدے کو پسند نہیں کرتے کیونکہ حاصل تفریق کچھ نہیں آتا، آدمی ہاتھ ملتا رہ جاتا ہے۔ ضرب۔ تیسرا قاعدہ ضرب کا ہے۔ ضرب کی کئی قسمیں ہیں، مثلا ضرب خفیف، ضرب شدید، ضرب کاری وغیرہ۔ ضرب کی ایک اور تقسیم بھی ہے: پتھر کی ضرب، لاٹھی کی ضرب، بندوق کی ضرب۔ علامہ اقبال کی ضرب کلیم ان کے علاوہ ہے۔ حاصل ضرب کا انحصار اس پر ہوتا ہے کہ ضرب کس چیز سے دی گئی ہے یا لگائی گئی ہے۔ آدمی کو آدمی سے ضرب دیں تو حاصل ضرب بھی آدمی ہی ہوتا ہے، لیکن ضروری نہیں کہ وہ زندہ ہو۔ ضرب کے قاعدے سے کوئی سوال حل کرنے سے پہلے تعزیرات پاکستان پڑھ لینی چاہیے۔ تقسیم۔ یہ حساب کا بڑا ضروری قاعدہ ہے، سب سے زیادہ جھگڑے اسی پر ہوتے ہیں۔ تقسیم کا مطلب ہے بانٹنا، اندھوں کا آپس میں ریوڑیاں بانٹنا، بندر کا بلیوں میں روٹی بانٹنا، چوروں کا آپس میں مال بانٹنا، اہلکاروں کا آپس میں رشوت بانٹنا۔ مل بانٹ کر کھانا اچھا ہوتا ہے، دال تک جوتوں میں بانٹ کر کھانی چاہیے ورنہ قبض کرتی ہے۔ تقسیم کا طریقہ کچھ مشکل نہیں ہے، حقوق اپنے پاس رکھیے، فرائض دوسروں میں بانٹ دیجیے، روپیہ پیسہ اپنے کیسے میں ڈالیے، قناعت کی تلقین دوسروں کو کیجیے۔ آپ کو مکمل پہاڑا ماں گر یاد ہو تو کسی کو تقسیم کی کانوں کان خبر نہیں ہو سکتی۔ آخر کو 12 کروڑ کی دولت کو 22 خاندانوں نے آپس میں ہی تقسیم کیا ہے، کسی کو پتا چلا؟ سوالات۔ تفریق کے قاعدے سے دودھ میں سے مکھی نکالو۔ آدمی ضرب مسلسل کی تاب کہاں تک لا سکتا ہے؟ جو اندھے نہیں وہ بھی ریوڑیاں اپنوں ہی میں کیوں بانٹتے ہیں؟ ابتدائی الجبرا۔ یہ بھی ایک قسم کا حساب ہے، چونکہ طالب علم اس سے گھبراتے ہیں اور یہ جبرن پڑھایا جاتا ہے، اس لیے الجبرا کہلاتا ہے۔ حساب اعداد کا کھیل ہے، الجبرا حرفوں کا۔ ان میں سب سے مشہور حرف لا ہے، جسے لام الف لکھتے ہیں۔ اس کے کچھ معنی نہیں، بلکہ یہ ایسا ہے کہ کسی اور لفظ کے ساتھ لگ جائے تو اس کے معنی بھی سلب کر لیتا ہے، جس طرح لا مکان، لا دوا، لا ولد وغیرہ۔ بعض مستثنیات بھی ہیں، مثلا لاہور، لاڑکانہ، لالٹین، لالو کھیت وغیرہ۔ اگر ان لفظوں کے ساتھ لا نہ ہو تو ہور، رکانہ، لٹین اور لوکھیت کے کچھ معنی نہ نکلیں۔ آزمائے کو آزمانا جہل کہتے ہیں، لیکن الجبرا میں آزمائے کو ہی آزماتے ہیں۔ اچھے خاصے پڑھے لکھوں کو نئے سرے سے الف بے جیم سکھاتے ہیں، بلکہ ان کے مربع بھی نکلواتے ہیں۔ الجبرا کا ہماری طالب علمی کے زمانے میں کوئی خاص مصرف نہ تھا، اس سے صرف اسکولوں کے طلبہ کو فیل کرنے کا کام لیا جاتا تھا، لیکن آج کل یہ عمل زندگی میں خاصا استعمال ہوتا ہے۔ دکاندار اور گداگر اس قاعدے کو زیادہ استعمال کرتے ہیں۔ پیسہ لا، اور لا، اور لا۔ بعض رشتوں میں الجبرا یعنی جبر کا شائبہ ہوتا ہے، جیسے مدر ان لا، فادر ان لا وغیرہ۔ مارشل لا کو بھی الجبرے ہی کا قاعدہ سمجھنا چاہیے۔ سوالات۔ لا کا مربع ڈالو، بوتل میں ڈالو گے یا مرتبان میں؟ لالا لال چند کو لا سے تقسیم کرو۔ ابتدائی جیومیٹری۔ جیومیٹری لکیروں کا کھیل ہے۔ علماء جیومیٹری کو ہم لکیر کے فقیر کہہ سکتے ہیں۔ دنیا نے اتنی ترقی کر لی، ہر چیز بشمول سائنس اور مہنگائی کہاں سے کہاں پہنچ گئی، لیکن جیومیٹری والوں کے ہاں اب تک زاویہ قائمہ
90 درجے کا ہوتا ہے اور مثلث کے اندرونی زاویوں کا مجموعہ 180 درجے سے تجاوز نہیں کر پایا۔ امریکہ اور روس ہر معاملے میں لڑتے ہیں، اس معاملے میں ملی بھگت ہے۔ ہم اپنے ملک میں اپنی پسند کا نظام لائیں گے تو اپنی اسمبلی میں ایک قانون بنوائیں گے، چند درجے ضرور بڑھائیں گے۔ مستطیل بھی جیسی پرانے زمانے میں چورس ہوتی تھی ویسی آج کل ہے۔ کسی کو یہ توفیق تک نہ ہوئی کہ اس کے 4 سے 5 یا 6 ضلع کر دے۔ ایک آدھ فالتو رہے تو اچھا ہی ہے۔ مغربی پاکستان کے ضلعوں میں ہم رد و بدل کرتے رہتے ہیں تو مستطیل وغیرہ کے ضلعوں میں کیوں نہیں کر سکتے؟ جیومیٹری میں بنیادی چیزیں ہیں خط، نقطہ، دائرہ، مثلث وغیرہ۔ اب ہم تھوڑا تھوڑا حال ان کا لکھتے ہیں۔ خط، خط کی کئی قسمیں ہیں۔ خط مستقیم، یہ بالکل سیدھا ہوتا ہے، اس لیے اکثر نقصان اٹھاتا ہے۔ سیدھے آدمی بھی نقصان اٹھاتے ہیں۔ خط منحنی، یہ ٹیڑھا ہوتا ہے بالکل کھیر کی طرح، لیکن اس میں میٹھا نہیں ڈالا جاتا۔ خط تقدیر، اسے فرشتے پکی سیاہی سے کھینچتے ہیں۔ یہ مستقیم بھی ہوتا ہے، منحنی بھی، اس کا مٹانا مشکل ہوتا ہے۔ خط شکستہ، یہ وہ خط ہے جس میں ڈاکٹر لوگ نسخے لکھتے ہیں، تبھی تو آج کل اتنے لوگ بیماریوں سے نہیں مرتے جتنے غلط دواؤں کے استعمال سے مرتے ہیں۔ خط استوا، یہ اس لیے ہوتا ہے کہ کہیں تو دنیا میں دن رات برابر ہوں، کہیں تو مساوات نظر آئے۔ خط کی دو اور قسمیں مشہور ہیں۔ حسینوں کے خطوط، یہ دو طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک وہ جن میں دور، بہت دور، افق کے پار جانے کا ذکر ہوتا ہے جہاں ظالم سماج نہ پہنچ سکے، یہ تصویر بتاں کے ساتھ استعمال ہوتے ہیں۔ دوسرے وہ جو حسینوں کے چہرے پر ہوتے ہیں اور جن کو چھپانے کے لیے ہر سال کروڑوں روپے کی کریمیں، لوشن، پاؤڈر وغیرہ وغیرہ صرف کیے جاتے ہیں۔ ایک خط پرانے اردو شعراء کے معشوقوں کے چہرے پر آیا کرتا تھا، جس کے بعد عاشق کو یہ دوسری قسم کے خط بلکہ رجسٹری لفافے آنے شروع ہو جاتے تھے۔ کسی شاعر کا شعر ہے، اب جو خط آنے لگا شاید کہ خط آنے لگا۔ متوازی خطوط، یہ ویسے تو آمنے سامنے ہوتے ہیں لیکن تعلقات نہایت کشیدہ، ان کو کتنا بھی لمبا کھینچ کے لے جائیے یہ کبھی آپس میں نہیں ملتے۔ کتابوں میں یہی لکھا ہے لیکن ہمارے خیال میں ان کو ملانے کی کوئی سنجیدہ کوشش بھی کبھی نہیں کی گئی۔ آج کل بڑے بڑے ناممکنات کو ممکن بنا دیا گیا ہے، یہ تو کس شمار قطار میں ہے۔ نقطہ، نقطہ یعنی بندی یعنی پوائنٹ، یہ محض کسی جگہ کی نشاندہی کے لیے ہوتا ہے۔ جیومیٹری کی کتابوں میں آیا ہے کہ نقطہ جگہ نہیں گھیرتا۔ ایک آدھ نقطے کی حد تک یہ بات صحیح ہوگی لیکن 6 نقطوں سے تو آپ سارا پاکستان گھیر سکتے ہیں۔ دائرہ، دائرے چھوٹے بڑے ہر قسم کے ہوتے ہیں لیکن یہ عجیب بات ہے کہ قریب قریب سبھی گول ہوتے ہیں۔ ایک اور عجیب بات ہے کہ ان میں قطر کی لمبائی ہمیشہ نصف قطر سے دگنی ہوتی ہے۔ جیومیٹری میں اس کی کوئی وجہ نہیں لکھی گئی، جو کسی نے پرانے زمانے میں فیصلہ کر دیا اب تک چلا آ رہا ہے۔ ایک دائرہ اسلام کا دائرہ کہلاتا ہے۔ پہلے اس میں لوگوں کو داخل کیا کرتے تھے، آج کل داخلہ منع ہے، صرف خارج کرتے ہیں۔ مثلث، تکون کے 3 کونے ہوتے ہیں، 4 کونوں والی بھی ہوتی ہوگی لیکن ہمارے ملک میں نہیں پائی جاتی، کم از کم ہماری نظر سے نہیں گزری۔ مثلثیں کئی طرح کی ہوتی ہیں، مثلاً عشق کی مثلث، عاشق، محبوب اور رقیب۔ فلم میں بھی یہی مثلث ہوتی ہے لیکن وہاں ان تینوں کو پیسے ملتے ہیں، رقابت سے لے کر شادی تک فلم ساز کے خرچ پر ہوتی ہے۔ سوالات: خط نستعلیق، خط استوا اور خط وحدانی میں کیا فرق ہے؟ مثلث کے چاروں اضلاع برابر کیوں نہیں ہوتے؟ سبزہ خط پر کتنے پیسے کے ٹکٹ لگتے ہیں؟ ابتدائی سائنس۔ مادے کی قسمیں۔ مادے کی 3 قسمیں ہیں: ٹھوس، مائع، گیس۔ ٹھوس کا مطلب ہے ٹھوس، جیسے ٹھوس دلائل، ٹھوس اقدامات، ٹھوس نتائج وغیرہ۔ ٹھوس دلائل ایسے دعووں کے لیے لائے جاتے ہیں جو خود کمزور ہوں۔ سب سے ٹھوس دلیل اب تک لاٹھی ہی ثابت ہوئی ہے، بھینسوں کے لیے بھی، انسانوں کے لیے بھی۔ ٹھوس اقدامات اتنے ٹھوس ہوتے ہیں کہ کبھی نہیں کیے جاتے، بس حکومتیں ان کے ٹھوس وعدے کیا کرتی ہیں۔ ٹھوس نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ایسی حکومتیں بہت دن نہیں رہتی۔ ٹھوس اشیاء اپنی شکل نہیں بدلتی، ہاں دوسروں کی بدل دیتی ہیں۔ پتھر ٹھوس ہے، جیسا ہے ویسا ہی رہتا ہے، لیکن کسی آدمی کے لگے تو وہ کیسا ہی ٹھوس ہو، اس میں سے مائع اور گیس وغیرہ نکلنے لگتے ہیں۔ مائع جیسے آنسو، گیس جیسے آہیں، گالیاں وغیرہ۔ مائع، مائع کا مطلب آپ جانتے ہی ہیں، لہذا تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں۔ پانی بھی مائع ہے، دودھ بھی مائع ہے، اسی لیے مثل مشہور ہے، مائع کو مائع ملے کر کر لمبے ہاتھ۔ بعض اوقات مائع کو مائع میں ملانے کا نتیجہ بڑا ٹھوس نکلتا ہے، چنانچہ بعض گوالوں نے اسی فارمولے پر عمل کر کے بڑے بڑے مکان کھڑے کر لیے ہیں۔ یہ قول بھی دودھ والوں پر ہی صادق آتا ہے۔
مائے تیرے تین نام، پرسا پرسو پرسورام۔ بعض اوقات ٹھوس کو ٹھوس سے ٹکرا کر بھی مائے حاصل کرتے ہیں۔ مثلاً بھینس کو ڈنڈا ٹکرایا جائے تو مائے دیتی ہے، ورنہ نہیں دیتی۔ مائے کو سیال بھی کہتے ہیں، جیسے آتش سیال، ہیر سیال۔ گیس، گیس کا مطلب بھی ہمارے عزیز طالب علموں سے مخفی نہ ہوگا، جسے دیکھو اس کی شکایت لیے پھرتا ہے۔ یہاں ہم اس کے لیے ایک آزمودہ نسخہ درج کرتے ہیں: اجوائن، کالا نمک، کلونجی اور اتری پھل۔ ہم وزن لیجئے اور اپنی ہتھیلی پر رکھ کر پھانک لیجئے، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ سوڈا واٹر بھی مفید ہے۔ گرمیاں آتی ہیں تو کراچی کا محکمہ واٹر سپلائی پانی کے نلکوں میں گیس سپلائی کرنے لگتا ہے۔ اسی لیے لوگ غسل خانوں میں روٹی پکاتے اور باورچی خانوں میں پسینے میں نہاتے دیکھے جاتے ہیں۔ حرارت، حرارت کا مطلب ہے گرمی۔ گرمی کا لفظ آسان ہے، اسے استعمال کریں تو خطرہ ہے کہ طالب علموں کی سمجھ میں آ جائے گا اور تعلیم کا مقصد فوت ہو جائے گا۔ اصطلاحیں مشکل ہی اچھی لگتی ہیں۔ انگریزی ذریعہ تعلیم کو بدلنے میں بھی ہچکچاہٹ اور تاخیر اسی وجہ سے ہے۔ حرارت ناپنے کا آلہ تھرمامیٹر کہلاتا ہے۔ جوں جوں حرارت بڑھے گی اس کا پارا چڑھتا جائے گا۔ آدمی بھی اسی اصول پر کام کرتا ہے۔ پیسے والے غریبوں کے مطالبات سنتے ہیں، گرمی کھاتے ہیں اور ان کا پارا چڑھ جاتا ہے۔ حرارت سے چیزیں پھیلتی ہیں۔ اس کی بہت سی مثالیں ہیں۔ ایک آپ بھی جانتے ہوں گے کہ جب تک کسی کی مٹھی گرم نہ کی جائے کام نہیں کرتا۔ کشش کے اصول۔ کشش کئی طرح کی ہوتی ہے: پیسے کی کشش، کرسی کی کشش، جنسی کشش وغیرہ۔ دنیا کے سارے کاروبار اور قوم کی بے لوث خدمتیں پہلی دو کششوں کے باعث ہیں۔ تیسری کشش آج کل ناولوں اور فلموں میں پڑتی ہے۔ اسے ڈالنے کے بعد ان چیزوں میں اور کچھ کہانی اور پلاٹ تک ڈالنے کی ضرورت نہیں رہتی۔ کشش ثقل، یہ نیوٹن نے دریافت کی تھی۔ غالباً اس سے پہلے نہیں ہوتی تھی۔ نیوٹن اس سے درختوں سے سیب گرایا کرتا تھا، آج کل سیڑھی پہ چڑھ کر توڑ لیتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی شخص حکومت کی کرسی پر بیٹھ جائے تو اس کے لیے اٹھنا مشکل ہو جاتا ہے، لوگ زبردستی اٹھاتے ہیں۔ یہ بھی کشش ثقل کے باعث ہے۔ کشش انابیب شعری، انابیب انب کی جمع ہے۔ یہ عربی کا لفظ ہے جس کے معنی ہمیں نہیں آتے۔ کشش کا مطلب کشش، شعری کا مطلب شعری۔ یہ شاید اس کشش کا نام ہے جس کے بل پر لوگ مشاعروں میں کھینچے چلے آتے ہیں، لیکن ہم یقین سے نہیں کہہ سکتے۔ ہمارے دوست عبدالعزیز خالد کے کسی مجموعے کا نام بھی ہو سکتا ہے۔ پانی، پانی کئی طرح کا ہوتا ہے: بارش کا پانی، نل کا پانی، کوکا کولا، گرائیو واٹر، سیون اپ، چلو بھر پانی وغیرہ۔ متحدہ ہندوستان میں ہندو اور مسلمان پانی بھی ہوتا تھا، اب شاید نہیں ہوتا۔ پانی بڑے کام کی چیز ہے، لیکن اس میں ایک خرابی ہے، یہ اپنی سطح ہموار رکھتا ہے۔ جب ہم اسکول میں پڑھا کرتے تھے تب بھی ہمیں اس پر یہی اعتراض تھا۔ اس کی دیکھا دیکھی لوگ سوچنے لگتے ہیں کہ انسانوں کو بھی اپنی سطح ہموار رکھنی چاہیے۔ یہ غلط بات ہے۔ پانی پانی ہے، انسان انسان ہے۔ ہمارے سائنسدان آج کل بڑے بڑے دستخطوں سے لمبے لمبے بیان نکال رہے ہیں تاکہ یہ رجحان نہ پھیلے۔ انہیں چاہیے کہ پانی کو سمجھائیں کہ میاں تو بھی اپنی سطح اونچی نیچی رکھا کر، اونچ نیچ میں بڑے فائدے ہیں۔ سطح ہموار رکھنے سے کیا حاصل؟ کچھ عاقبت کی بھی فکر ہے تجھے؟ کراچی میں کبھی کبھی اتنی بارش ہو جاتی ہے کہ سارا شہر پانی پانی ہو جاتا ہے، سوائے کارپوریشن اور انتظامیہ کے۔ کبھی کبھی بارش کے بجائے قلندر کی بات سے بھی ایسا ہو جاتا ہے۔ روشنی، روشنی بڑی اچھی چیز ہے، سوائے روشنی تباہ کے جو بلا بھی ہو جاتی ہے۔ روشنی پیدا کرنے کے کئی ذرائع ہیں: موم بتی، بلب، لالٹین، سورج وغیرہ۔ سورج روشنی تو خوب دیتا ہے، لیکن دن میں اس کا نکلنا بے فائدہ ہے۔ دن میں تو ویسے بھی روشنی ہوتی ہے، رات کو نکلا کرتا تو اچھا تھا۔ روشنی کا ایک مصرف یہ ہے کہ اس پر پروانے آتے ہیں اور پروانہ وار نثار ہوتے ہیں۔ شمعیں نہ ہوتی تو پروانوں کے لیے فیملی پلاننگ کا محکمہ کھولنا پڑتا۔ روشنی کی رفتار 1,86,000 میل فی سیکنڈ ہے۔ اندھیرے کی رفتار کبھی ناپی نہیں گئی۔ اس سے کچھ زیادہ سمجھیے، اندھیرے کو ظلمات بھی کہتے ہیں۔ بحر ظلمات ایک سمندر ہے جس سے علامہ اقبال کے بیان کے مطابق پرانے زمانے کے مسلمان ریس کورس کا کام لیا کرتے تھے، یعنی ان میں گھوڑے دوڑاتے تھے۔ سوالات: ہمارے محلے کی سڑکوں پر ہمیشہ اندھیرا رہتا ہے، اس کی وجوہات پر روشنی ڈالو۔ پانی کے جوش میں آنے کا درجہ 100 سینٹی گریڈ ہے، انسان کے جوش میں آنے کا کیا درجہ ہے؟ حضرت جوش ملی آبادی کا درجہ حرارت بھی بتاؤ۔ وہ کشش کون سی ہوتی ہے جس سے سرکاریں کچے دھاگے میں بندھی آتی ہیں؟ دوسری دفعہ کا ذکر ہے۔ چند سبق آموز کہانیاں۔ چڑا اور چڑیا۔ ایک تھی چڑیا، ایک تھا چڑا۔
चिड़िया लाई दाल का दाना, चिड़ा लाया चावल का दाना। इससे खिचड़ी पकाई, दोनों ने पेट भरकर खाई। आपस में इत्तेफाक हो तो एक एक दाने की खिचड़ी भी बहुत हो जाती है। चिड़ा बैठा ऊँग रहा था कि उसके दिल में वसवसा आया कि चावल का दाना बड़ा होता है, दाल का दाना छोटा होता है। बस दूसरे रोज खिचड़ी पकी तो चिड़े ने कहा, इसमें 56 हिस्से मुझे दे, 44 हिस्से तू ले। ऐ भगवान, पसंद कर या ना पसंद कर, हकायक से आंख मत बंद कर। चिड़े ने अपनी चोंच में से चंद निकात भी निकाले और उस बीबी ने आगे डाले। बीबी हैरान हुई, बल्कि रो रो कर हलकान हुई कि इसके साथ तो मेरा जन्म का साथ था, लेकिन क्या कर सकती थी। दूसरे दिन फिर चिड़िया दाल का दाना लाई और चिड़ा चावल का दाना लाया। दोनों ने अलग अलग हंडिया चढ़ाई, खिचड़ी पकाई। क्या देखते हैं कि दो ही दाने हैं। चिड़े ने चावल का दाना खाया, चिड़िया ने दाल का दाना उठाया। चिड़े को खाली चावल से पेचिश हो गई, चिड़िया को खाली दाल से कब्ज हो गई। दोनों एक हकीम के पास गए जो एक बिल्ला था। उसने दोनों के सरों पर शफकत का हाथ फेरा और फेरता ही चला गया। देखा तो थे दो मुश्त पर। यह कहानी बहुत पुराने जमाने की है। आजकल तो चावल एक्सपोर्ट हो जाता है और दाल महंगी है, इतनी कि वो लड़कियां जो मौलवी इस्माइल मेरठी के जमाने में दाल बघारा करती थीं, आजकल फकत शेखी बघारती हैं। एक गुरु के दो चेले। एक था गुरु, बड़ा नेक धर्मात्मा। दो उसके चेले थे, वफादार जानेसार, गुरु के खून की जगह अपना पसीना बहाने के लिए तैयार। एक का शुभ नाम पूर्वोमल था, दूसरे का पश्चिमी चंद। गुरु जी जब लोगों को उपदेश देने और उनकी मुरादें पूरी करने के बाद आराम करने को लेटते, तो चेला पूर्वोमल उनकी दाहिनी टांग दबाता और पश्चिमी चंद बाएं टांग की टहल सेवा करता। दोनों अपने अपने हिस्से की टांग की मुट्ठी चापी करते, तेल चुपुड़कर उसे चमकाते, झंडियां और घुंघरू बांधकर उसे सजाते। उस पर मक्खी भी ना बैठने देते थे। एक रोज करना परमात्मा का ऐसा हुआ कि गुरु जी एक करवट लेट गए और उनकी बाएं टांग दाहिनी टांग के ऊपर जा पड़ी। चेले पूर्वोमल को बहुत गुस्सा आया। उसने फौरन एक डंडा उठाया और बाएं टांग के रसीद किया। गुरु जी ने बिलबिला कर दाहिनी टांग ऊपर कर ली। अब पश्चिमी चंद की गैरत ने जोश मारा। उसने अपनी लठिया उठाई और दाहिनी टांग की खूब सी मरम्मत कर दी। गुरु जी बहुत चिल्लाए कि जालिमो, क्यों मारे डालते हो। हाय, लेकिन चेले कब मानते थे। गुरु जी की टांगें सूज कर कुप्पा हो गईं। मुद्दतों हल्दी चूना लगाना पड़ा। अब आगे चलिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई। लाला पश्चिमी चंद के कई बेटे थे, बड़े होनहार और होशियार। पिशावरी मल, सिंधु राम, लाहौरी मल और बलूच राय। लाला जी का देहांत हुआ तो ये टांग उन्होंने विरसे में पाई। वो गुरु जी की टांग तो दबाते थे, लेकिन कोई रान का हिस्सा ज्यादा दबाता था, कोई पिंडली पर ज्यादा तवज्जो देता था। आखिर एक जबरदस्त झगड़ा हुआ और तय हुआ कि हम अपना हिस्सा अलग कर लेंगे। लाला पूर्वमल ने कहा, हाँ हाँ ठीक कर रहे हो, मैं भी अपने हिस्से की टांग काट कर ले जा रहा हूं। अब उन बरखुरदारों ने गंडासा मंगाया। एक ने रान संभाली, बोरी में डाली, दूसरे ने पिंडली ले ली, तीसरे ने घुटना उठाया, चौथे ने बाकी को समेटा और घर की राह ली। और उसके बाद सभी हंसी खुशी जिंदगी बसर करने लगे। गुरु जी का क्या हुआ, मरे या जिए, जिए तो कितने दिन तक जिए, इसका कहानी में जिक्र नहीं। कछुआ और खरगोश। एक था कछुआ, एक था खरगोश। दोनों ने आपस में दौड़ की शर्त लगाई। कोई कछुए से पूछे कि तूने क्यों लगाई, क्या सोच कर लगाई। दुनिया में अहमकों की कमी नहीं, एक ढूंढो हजार मिलते हैं। तय ये हुआ कि दोनों में से जो नीम के पेड़ तक पहले पहुंचे, वो मीर ही समझा जाए। उसे इख्तियार है कि हारने वाले के कान काट ले। दौड़ शुरू हुई। खरगोश तो ये जा वो जा, पलक झपकने में खासी दूर निकल गया। मियाँ कछुए वफादारी की चाल चलते मंजिल की तरफ रवां हुए। थोड़ी दूर पहुंचे तो सोचा बहुत चल लिए, अब आराम भी करना चाहिए। एक दरख्त के नीचे बैठकर अपने शानदार माजी की यादों में खो गए, जब इस दुनिया में कछुए राज किया करते थे। साइंस और फनून लतीफा में भी उनका बड़ा नाम था। यूं ही सोचते में आंख लग गई। क्या देखते हैं कि खुद तो तख्त शाही पर बैठे हैं, बाकी जमीनी मखलूक शेर, चीते, खरगोश, आदमी वगैरह हाथ बांधे खड़े हैं या फर्शी सलाम कर रहे हैं। आंख खुली तो अभी सुस्ती बाकी थी। बोले, अभी क्या जल्दी है, इस खरगोश के बच्चे की क्या औकात है, मैं भी कितने अजीम विरसे का मालिक हूं। वाह भाई वाह, मेरे क्या कहने। जाने कितना जमाना सोए रहे थे, जब जी भर के सुस्ता लिए तो फिर टीले की तरफ रवां हुए। वहां पहुंचे तो खरगोश को ना पाया। बहुत खुश हुए, अपने को दाद दी कि वाह रे मुस्तैदी, मैं पहले पहुंच गया, भला कोई मेरा मुकाबला कर सकता है।
اتنے میں ان کی نظر خرگوش کے ایک پلے پر پڑی جو ٹیلے کے دامن میں کھیل رہا تھا۔ کچھوے نے کہا، اے برخوردار، تو خرگوش خاں کو جانتا ہے؟ خرگوش کے بچے نے کہا، جی ہاں جانتا ہوں، میرے ابا حضور تھے، معلوم ہوتا ہے آپ ہیں وہ کچھوے میاں جنہوں نے بابا جان سے شرط لگائی تھی۔ وہ تو 5 منٹ میں یہاں پہنچ گئے تھے، اس کے بعد مدتوں آپ کا انتظار کرتے رہے، آخر انتقال کر گئے۔ جاتے ہوئے وصیت کر گئے تھے کہ کچھوے میاں آئیں تو ان کے کان کاٹ لینا۔ اب لائیے ادھر کان۔ کچھوے نے فوراً اپنے کان اور اپنی سری کھول کے اندر کر لی، آج تک چھپائے پھرتا ہے۔ لومڑی اور کوا۔ ایک کوا روٹی کا ٹکڑا لیے ہوئے ایک درخت کی ٹہنی پر بیٹھا تھا۔ ایک لومڑی کا گزر ادھر سے ہوا، منہ میں پانی بھرایا لومڑی کے۔ سوچا کوئی ایسی ترکیب کی جائے کہ یہ اپنی چونچ کھول دے اور یہ روٹی کا ٹکڑا میں جھپٹ لوں۔ بس اس نے مسکین صورت بنا کر اور منہ اوپر اٹھا کر کہا، کوے میاں سلام، تیرے حسن کی کیا تعریف کروں، کچھ کہتے ہوئے جی ڈرتا ہے۔ واہ واہ واہ، چونچ بھی کالی، پر بھی کالے، آج کل تو دنیا کا مستقبل کالوں ہی کے ہاتھ میں ہے۔ افریقہ میں بھی بیداری کی لہر دوڑ گئی ہے، لیکن خیر یہ سیاست کی باتیں ہیں۔ آمدم برسرے مطلب، میں نے تیرے گانے کی تعریف سنی ہے، تو اتنا خوبصورت ہے تو گاتا بھی اچھا ہوگا۔ مجھے گانا سننے کا شوق یہاں کھینچ لایا ہے، ہاں تو ایک آدھ ٹھمری ہو جائے۔ کوا پھولا نہ سمایا، لیکن سیانے پن سے کام لیا۔ روٹی کا ٹکڑا منہ سے نکال کر پنجے میں تھاما اور لگا کائیں کائیں کرنے۔ بھی لومڑی کا کام نہ بنا تو یہ کہتی ہوئی چل دی، حد تیرے کی بے سرا بھانڈ، معلوم ہوتا ہے تو نے بھی حکایات لقمان پڑھ رکھی ہیں۔ پیاسا کوا۔ ایک پیاسے کوے کو ایک جگہ پانی کا مٹکا پڑا نظر آیا، بہت خوش ہوا، لیکن یہ دیکھ کر مایوسی ہوئی کہ پانی بہت نیچے، فقط مٹکے کی تہ میں تھوڑا سا ہے۔ سوال یہ تھا کہ پانی کو کیسے اوپر لائے، اپنی چونچ تر کرے۔ اتفاق سے اس نے حکایات لقمان پڑھ رکھی تھی، پاس ہی بہت سے کنکر پڑے تھے، اس نے اٹھا کر ایک ایک کنکر اس میں ڈالنا شروع کیا۔ کنکر ڈالتے ڈالتے صبح سے شام ہو گئی، پیاسا تو تھا ہی، نڈھال ہو گیا۔ مٹکے کے اندر نظر ڈالی تو کیا دیکھتا ہے کہ کنکر ہی کنکر ہے، سارا پانی کنکروں نے پی لیا ہے۔ بے اختیار اس کی زبان سے نکلا، حد تیرے لقمان کی، پھر بے سود ہو کر زمین پر گر گیا اور مر گیا۔ اگر وہ کوا کہیں سے ایک نلکی لے آتا تو مٹکے کے منہ پر بیٹھا بیٹھا پانی کو چوس لیتا، اپنے دل کی مراد پاتا، ہرگز جان سے نہ جاتا۔ اتفاق میں برکت ہے۔ ایک بڑے میاں جنہوں نے اپنی زندگی میں بہت کچھ کمایا بنایا تھا، آخر بیمار ہوئے، مرض الموت میں گرفتار ہوئے۔ ان کو اور تو کچھ نہیں، کوئی فکر تھی تو یہ کہ ان کے 5 بیٹوں کی آپس میں نہیں بنتی تھی، گاڑھی کیا پتلی بھی نہیں چھنتی تھی، لڑتے رہتے تھے، کبھی کسی بات پر اتفاق نہ ہوتا تھا، حالانکہ اتفاق میں بڑی برکت ہے۔ آخر انہوں نے بیٹوں پر اتحاد اور اتفاق کی خوبیاں واضح کرنے کے لیے ایک ترکیب سوچی، ان کو اپنے پاس بلایا اور کہا، دیکھو اب میں کوئی دم کا مہمان ہوں، سب جا کر ایک ایک لکڑی لاؤ۔ ایک نے کہا، لکڑی؟ آپ لکڑیوں کا کیا کریں گے؟ دوسرے نے آہستہ سے کہا، بڑے میاں کا دماغ خراب ہو رہا ہے، لکڑی نہیں شاید ککڑی کہہ رہے ہیں، ککڑی کھانے کا جی چاہتا ہوگا۔ تیسرے نے کہا، نہیں کچھ سردی ہے، شاید آگ جلانے کو لکڑیاں منگاتے ہوں گے۔ چوتھے نے کہا، بابو جی کوئلے لائیں؟ پانچویں نے کہا، نہیں اپلے لاتا ہوں، وہ زیادہ اچھے رہیں گے۔ باپ نے کراتے ہوئے کہا، ارے نالائقوں، میں جو کہتا ہوں وہ کرو، کہیں سے لکڑیاں لاؤ جنگل سے۔ ایک بیٹے نے کہا، یہ بھی اچھی رہی، جنگل یہاں کہاں، اور محکمہ جنگلات والے لکڑی کہاں کاٹنے دیتے ہیں۔ دوسرے نے کہا، اپنے آپے میں نہیں ہے باپو جی، بک رہے ہیں جنوں میں کیا کیا کچھ۔ تیسرے نے کہا، بھائی لکڑیوں والی بات اپن کی تو سمجھ میں نہیں آئی۔ چوتھے نے کہا، بڑے میاں نے عمر بھر میں ایک ہی تو خواہش کی ہے، اسے پورا کرنے میں کیا حرج ہے۔ پانچویں نے کہا، اچھا میں جاتا ہوں، ٹال پر سے لکڑیاں لاتا ہوں۔ چنانچہ وہ ٹال پر گیا، ٹال والے سے کہا، خان صاحب ذرا 5 لکڑیاں تو دینا، اچھی مضبوط ہو۔ ٹال والے نے لکڑیاں دی، ہر ایک خاصی موٹی اور مضبوط۔ باپ نے دیکھا تو اس کا دل بیٹھ گیا، یہ بتانا بھی خلاف مصلحت تھا کہ لکڑیاں کیوں منگائی ہیں اور اسے کیا اخلاقی نتیجہ نکالنا مقصود ہے۔ آخر بیٹوں سے کہا، اب ان لکڑیوں کا گٹھا باندھ دو۔ اب بیٹوں میں پھر چیمے گوئیاں ہوئیں، گٹھا؟ وہ کیوں؟ اب رسی کہاں سے لائیں؟ بھائی بہت تنگ کیا اس بڈھے نے۔ آخر ایک نے اپنے پاجامے میں سے ہزار بند نکالا اور گٹھا باندھا۔ بڑے میاں نے کہا، اب اس گٹھے کو توڑو۔ بیٹوں نے کہا، لو بھائی یہ بھی اچھی رہی، کیسے توڑیں؟ کلہاڑا کہاں سے لائیں؟ باپ نے کہا، کلہاڑے سے نہیں، ہاتھوں سے توڑو، گھٹنے سے توڑو۔ حکم والد مرگ مفاجات، پہلے ایک نے کوشش کی، پھر دوسرے نے، پھر تیسرے نے، پھر چوتھے نے، پھر پانچویں نے، لکڑیوں کا بال بیکا نہ ہوا۔ سب نے کہا، باؤ جی
ہم سے نہیں ٹوٹتا یہ لکڑیوں کا گٹھا۔ باپ نے کہا اچھا، اب ان لکڑیوں کو الگ الگ کر دو، ان کی رسی کھول دو۔ ایک نے جل کر کہا رسی کہاں ہے، میرا آزار بند ہے۔ اگر آپ کو کھلوانا تھا تو گٹھا بنوایا ہی کیوں تھا؟ لاؤ بھائی کوئی پینسل دینا، میں آزار بند ڈال لوں پجامے میں۔ باپ نے بزرگانہ شفقت سے اس کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا اچھا، اب ان لکڑیوں کو توڑو، ایک ایک کر کے توڑو۔ لکڑیاں چونکہ موٹی موٹی اور مضبوط تھیں، بہت کوشش کی، کسی سے نہ ٹوٹی۔ آخر میں بڑے بھائی کی باری تھی، اس نے ایک لکڑی پر گھٹنے کا پورا زور ڈالا اور تڑاک کی آواز آئی۔ باپ نے نصیحت کرنے کے لیے آنکھیں ایک دم کھول دی۔ کیا دیکھتا ہے کہ بڑا بیٹا بے ہوش پڑا ہے، لکڑی سلامت پڑی ہے۔ آواز بیٹے کے گھٹنے کی ہڈی ٹوٹنے کی تھی۔ ایک لڑکے نے کہا یہ بڈھا بہت جاہل ہے، دوسرے نے کہا اڑیل ضدی، تیسرے نے کہا کھوسٹ سن کی عقل سے پیدل گھامڑ، چوتھے نے کہا سارے بڈھے ایسے ہی ہوتے ہیں، کم بخت مرتا بھی نہیں۔ بڈھے نے اطمینان کا سانس لیا کہ بیٹوں میں کم از کم ایک بات پر تو اتفاق رائے ہوا۔ اس کے بعد آنکھیں بند کی اور نہایت سکون سے جان دے دی۔ دانا اور غلام اجمی۔ حضرت شیخ سعدی علیہ رحمت فرمودہ اند کہ ایک غلام اجمی ایک کشتی میں بیٹھا جا رہا تھا۔ اس نے پہلے کبھی دریا کی صورت نہ دیکھی تھی۔ بیچ دھارے کے کشتی پر موجوں کے تھپیڑے جو پڑے تو لگا چیخنے چلانے اور واویلا مچانے۔ ہر چند لوگوں نے دلاسا دیا، پکڑ پکڑ کر بٹھایا، لیکن کسی صورت نہ دل کی بے قراری کو قرار آیا۔ ایک دانا بھی کشتی میں بیٹھا تھا۔ شیخ سعدی کے زمانے میں دانا اسی طرح جا بجا موجود رہتے تھے جس طرح ہر بس میں ایک کنڈکٹر اور ہر محکمے میں افسر تعلقات عامہ ہوتا ہے۔ اس نے لوگوں کی طرف داد طلب نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا تم لوگ کہو تو میں ایک ترکیب سے اسے ابھی خاموش کرا دوں۔ مسافر بے لطف ہو رہے تھے، فارسی میں بولے ازیچے بہتر۔ اس پر اس نے مسافر مذکور کو دریا میں پھینکوا دیا، اور جب وہ چند غوطے کھا کر ادبواں ہو گیا تو ملاحوں سے کہا اب اسے کشتی میں گھسیٹ لاؤ۔ احتیاط کا تقاضا تو یہ تھا کہ وہ ملاحوں سے پوچھ لیتا کہ بھائیوں تمہیں تیرنا بھی آتا ہے؟ فرض کیجئے وہ تیراکی میں اس دانا کی طرح اور ہماری طرح کورے ہوتے تو غضب ہو جاتا، دانا صاحب کی بھد ہو جاتی، مقدمہ الگ ان پر چلتا۔ لیکن خیر، ایک ملاح اسے کشتی کے قریب گھسیٹ لایا اور وہ شخص دونوں ہاتھوں سے کشتی کے کنارے کو پکڑ کر اس پر سوار ہو گیا اور آرام سے چپ چاپ ایک کونے میں جا بیٹھا۔ لوگوں نے حیران ہو کر پوچھا اس میں کیا بھید ہے؟ اس زمانے میں لوگ عموماً کند ذہن ہوتے تھے، ذرا ذرا سی بات پوچھنے کے لیے داناؤں کے پاس دوڑے جاتے تھے۔ دانا نے مونچھوں پر تاؤ دیتے ہوئے کہا اے سادہ لوہو، یہ شخص اس سے پہلے نہ غرق ہونے کی مصیبت کو جانتا تھا نہ کسی کو سلامتی کا ذریعہ مانتا تھا۔ اب دونوں باتوں سے واقف ہو گیا ہے تو آرام سے بیٹھ گیا ہے، لیکن نتیجہ نکالنے کا ہمارے پاس وقت نہیں۔ اب دوسری حکایت سنیے۔ نوشیرواں اور نمک۔ نوشیرواں عادل کے ملازم ایک روز شکارگاہ میں اپنے آقا کے لیے کباب بھوننے لگے تو نمک موجود نہ تھا۔ اب اسے اندازہ کیجئے کہ جس بادشاہ کے نوکر نمک تک ساتھ نہ لے کر چلیں، اس کی بادشاہی کیسے چلتی ہوگی؟ خیر، کسی نوکر کو گاؤں بھیجا گیا کہ نمک لائے۔ نوشیرواں نے دیکھا تو فوراً جاتے ہوئے نوکر کو آواز دے کر فرمایا خبردار، نمک قیمت دے کر لانا، ورنہ بد رسمی سے گاؤں برباد ہو جائے گا۔ حاضرین میں سے کسی نے عرض کی جہاں پناہ، ذرا سے نمک سے کیا بد رسمی ہو سکتی ہے؟ نوشیرواں بہادر نے فرمایا یاد رکھو، دنیا میں ظلم کی بنیاد پہلے تھوڑی تھی، لیکن جو شخص آتا گیا اس پر بڑھاتا گیا۔ اپنی بات کی تائید میں نوشیرواں نے شیخ سعدی کا ایک فارسی کتاب ہی پڑھا۔ چونکہ آج کل فارسی ہمارے اسکولوں میں نہیں پڑھائی جاتی، لہٰذا ترجمہ پیش کیا جاتا ہے۔ اگر رعیت کے باغ سے بادشاہ ایک سیب مفت لیتا ہے تو اس کے غلام درخت کو جڑ سے اکھاڑ پھینکتے ہیں۔ اگر بادشاہ 5 انڈے بھی مفت کسی کے کھا لے تو لشکر والے ہزاروں مرغ مفت میں لے کر بھون کھائیں۔ اگر بادشاہ ایک لائسنس بھی اپنے کسی عزیز کو دیتا ہے تو مصاحبین سارا ملک اس کے نام پر بیچ کھاتے ہیں۔ نتیجہ، شکار کو جاتے ہوئے دیکھ لینا چاہیے کہ نمک مرچ وغیرہ ہیں کہ نہیں۔ اور نمبر 2، لائسنس پرمٹ اپنے عزیزوں کے علاوہ دوسروں کو بھی دینے چاہیے۔ وزیر اور درویش۔ یکے از وزرائے معزول شدہ بحلقہ درویشاں درآمد۔ ہم تو فارسی بولنے لگے، خیر اردو پر آتے ہیں، اگرچہ اس میں بھی خطرہ ہے کیونکہ لاہور میں اردو نمبر پلیٹ والی گاڑیوں کا چالان ہونے لگا ہے۔ ہاں تو قصہ یہ ہے کہ وزارت سے نکالا ہوا ایک وزیر درویشوں کے گروہ میں جا شامل ہوا، اور اس صحبت میں اس کے دل کو اس قدر آرام ملا کہ حکومت کے دنوں میں ہرگز نصیب نہ ہوا تھا۔ کچھ عرصے بعد بادشاہ نے اسے پھر وزارت کے لیے طلب فرمایا تو بجائے اس کے کہ اپنی گدڑی بدڑی پھینک، زلفیں ولفیں منڈوا، چوغا ووغا اونے پونے بیچ اپنی کار پر جھنڈا لگوانے کو دوڑا دوڑا آتا،
اس نے بواپسی ڈاک کہلا بھیجا کہ حضور معافی چاہتا ہوں، معزولی باز مشغولی، اس نوکری سے میں یوں ہی بھلا۔ بادشاہ نے پھر ارجنٹ تار دیا، اے سابق وزیر، سلطنت کے کاموں کے لیے تجھ ایسا لائق اور تجربے کار آدمی مناسب ہے، فوراً آ، تنخواہ بڑھا دیں گے، کوٹھی کار اس کے علاوہ۔ لیکن وہ اپنی ہٹ کا پکا نہ مانا، کہلا بھیجا، جہاں پناہ کوئی اور انتظام کر لیجئے۔ اصل بات تو یوں ہے کہ جو شخص واقعی عقل مند ہوگا وہ ان بکھیڑوں میں مبتلا ہونا کبھی پسند نہ کرے گا۔ فرد ہمائے برسرے مرغاں ازاں شرف دارد کہ استخا خورد و طائر نیاز آرد۔ یہ حکایت ادھوری معلوم ہوتی ہے۔ بادشاہ کے سیکرٹری نے یہ پیغام ماں فارسی فرد کے بادشاہ کے گوش گزار کرتے ہوئے کہا ہوگا، حضور اس کا تو دماغ خراب ہے، میں حاضر ہوں، مجھے وزیر بنا لیجئے۔ یہ حکایتیں الیکشن 1970 کے دنوں کی یادگار ہیں۔ گوشت اور ہڈی۔ ایک کتا اور ایک گدھا اکٹھے چلے جا رہے تھے کہ راستے میں ایک لفافہ پڑا ملا۔ گدھے نے اسے اٹھایا اور کھول کر پڑھنا شروع کیا۔ لکھا تھا، حاملہ رقعہ حاضہ کو حسب ذیل چیزیں مفت دی جائیں گی: بھوسا، سبز چارہ، چنے۔ کتے نے قطع کلام کرتے ہوئے کہا، برادرم ذرا دیکھنا، اس فہرست میں نیچے جا کر گوشت اور ہڈی کا ذکر بھی ہوگا۔ گدھا سارا پروانہ پڑ گیا، اس میں کوئی ایسی چیز مذکور نہ تھی۔ کتے نے کہا، تب یہ بیکار چیز ہے، پھینک دو اسے۔ پارٹی منشوروں میں فقط گدھوں ہی کی بات نہیں ہونی چاہیے، کتوں کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ ہم کیوں بھاگیں؟ ایک خرکار جنگل میں گدھوں پر مال لادے چلا جا رہا تھا کہ ڈاکوؤں کا کھٹکا ہوا۔ وہ گدھوں کو پکارا، خطرہ خطرہ، بھاگو بھاگو، ڈاکو آ رہے ہیں۔ گدھوں نے کہا، تم بھاگو، ہم کیوں بھاگیں؟ ہمیں تو بوجھا ڈھونا ہے، تیرا بوجھا ہو یا کسی اور کا ہو۔ اگر مال کے منافع میں کچھ حصہ گدھوں کا بھی ہوتا تو وہ ہرگز ایسی بات نہ کہتے۔ متحدہ محاذ۔ ایک شیر اور گدھا شکار کرنے گئے، انہوں نے کئی جانور مارے، آخر شکار تقسیم کرنے بیٹھے۔ شیر نے 3 ڈھیریاں بنائی اور کہا کہ یہ ڈھیری تو جنگل کا بادشاہ ہونے کی حیثیت سے میری ہے، اور یہ دوسری اس لیے میری ہے کہ شکار میں برابر کا حصے دار ہوں۔ اب رہی یہ تیسری ڈھیری، کسی میں ہمت ہے تو اٹھا لے۔ ہے ہمت؟ ہر متحدہ محاذ میں عموماً ایک شیر اور باقی گدھے ہوتے ہیں، تقسیم شکار کی ہو یا ٹکٹوں کی، اس میں شیر کا حصہ خاص ہوتا ہے۔ اس پر کوئی اعتراض کرتا ہے تو گدھا ہے۔ مینڈکوں کا بادشاہ۔ ایک بار مینڈکوں نے خدا سے دعا کی کہ یا پروردگار، ہمارے لیے کوئی بادشاہ بھیج، باقی سب مخلوقات کے بادشاہ ہیں، ہمارا کوئی بھی نہیں ہے۔ خدا بند نے ان کی سادہ لوحی پر نظر کرتے ہوئے لکڑی کا ایک کندہ جوہڑ میں پھینکا، بڑے زوروں کے چھینٹے اڑے۔ پہلے تو سب ڈر گئے، تھوڑی دیر بعد یہ دیکھ کر کہ وہ لمبا لمبا پڑا ہے، ڈرتے ڈرتے قریب آئے، پھر اس پر چڑھ گئے اور ٹاپنے لگے۔ چند دن بعد دوبارہ خداوند کو عرضی دی کہ یہ بادشاہ ہمیں پسند نہیں آیا، کوئی اور بھیج جو ہمارے شایان شان ہو۔ خداوند نے ناراض ہو کر ایک سمندری سانپ بھیج دیا، وہ آتے ہی بہتوں کو چٹ کر گیا، باقی کونوں خدروں میں جا چھپے۔ اس حکایت کا نتیجہ قارئین کرام آپ خود ہی نکالیے، آخر آپ خود بھی سمجھدار ہیں۔